السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت ساری دعائیں سب کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت میں رکھے، سب کی پریشانیاں دور کرے۔ آج ہمارا رمضان سیشنز کے حوالے سے 9th سیشن ہے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے بات کی تھی شہوت کے اوپر۔ امام غزالی نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے ایز اے ویری اسٹرانگ فیکٹر، یا ایز اے ویری اسٹرانگ کیا کہیں گے اس کو، جذبہ یا انسٹنکٹ، کہ جو انسان کو اگر اس جذبے اور اس انسٹنکٹ کو حد اعتدال، اس کو ماڈریشن میں نہ رکھا جائے، عقل اور قرآن پاک کی ٹیچنگز کے حوالے سے جس طرح سے بتایا گیا ہے، تو وہ جذبہ ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ اور شہوت کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہنگر ڈرائیو ہے، ٹھیک ہے، ہماری بھوک، پھر اس کے اندر جو ہماری جنسی خواہش ہے، سیکشول ڈیزائر ہے، اینڈ اس کے علاوہ مال و دولت کی خواہش، اور جو اس کے ساتھ ڈفرینٹ چیزیں جو اٹیچڈ ہیں۔ تو اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ انہوں نے پھر ہمیں احادیث، ہم نے کچھ اسٹڈی کی تھی کہ جن سے یہ پتہ چلا کہ جو انبیاء کرام تھے اور جو دیگر یعنی بزرگ اور صوفیہ کرام گزرے ہیں، یعنی جو جتنے نیک لوگ گزرے ہیں، انہوں نے پھر اپنی ان شہوات کو کس طریقے سے کنٹرول کیا، اور یعنی انہوں نے پھر اپنی جو اسپریچول سائیڈ ہے اس کو کس طرح اسٹرینتھن کیا۔ تو آج انشاءاللہ اسی لیکچر کی کنٹینیویشن ہے جو شہوت سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں ہم کچھ اور باتیں پڑھیں گے۔ اس میں بیسکلی ہم جو امام صاحب نے یعنی ایپیٹائٹ کو کم کرنا یا بھوک کے فوائد بتائے ہیں، بینیفٹس بتائے ہیں، اینڈ جو بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا، سیر ہو کر کھانا، شکم سیری کی آفات بیان فرمائی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے جو یعنی جو اس کے نقصانات ہیں وہ بتائے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ یا اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کیجیے اور اس کو پاک کیجیے، اور آپ اس کے بہترین پاک کرنے والے ہیں، اور آپ اس کے مددگار اور سرپرست ہیں، آمین یا رب العالمین۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھوک کے فوائد اور شکم سیری کی آفات بیان فرماتے ہیں۔ یہ حصہ بہت طویل ہے، اور میں نے یہ پورا حصہ ظاہر نہیں رکھا اس میں سے کچھ حصہ ہے جو کہ میں نے اس لیکچر کا حصہ بنایا ہے، اور اس حصے میں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، احادیث نبویہ ہیں، آثار صحابہ ہیں، اور صوفیہ کرام کے اقوال ہیں۔ سب سے پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھوک کے 10 فوائد بیان فرمائے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہی ٹاکس اباؤٹ دا بینیفٹس آف بینگ ہنگری، آف ناٹ ایٹنگ ٹو یور فل، ٹھیک ہے، یعنی اس سے کیا فوائد انسان کو پہنچتے ہیں اسپریچولی۔ سب سے پہلے یہ فرماتے ہیں صفائے قلب، ٹھیک ہے، یعنی دل کی صفائی۔ یہ حقیقت کسی انسان سے مخفی نہیں ہونی چاہیے، یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ عبادات کا بنیادی مقصد یعنی ورشپ کا مین آبجیکٹو کیا ہے، ایسی فکر کا حصول ہے، ایسی یعنی ریفلیکشن آ جائے، ایسی ایبلٹی ڈیولپ ہو کہ ہمارا تھاٹ پروسیس ایکٹیویٹ ہو اور ہم ریفلیکٹ کرنے کے قابل ہوں، ایسی فکر کا حصول ہو جائے جو انسان کو معرفت خداوندی کی طرف پہنچاتی ہے، پھر یعنی ایسی سوچ ڈیولپ ہو، اور ایسے اسپریچولی ایسے اتنی ہم اسٹرینتھن ہوں کہ ہم اللہ کی پہچان حاصل کر سکیں، اور حق تعالیٰ کے حقائق کو ظاہر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور شکم سیری یعنی ایٹنگ ٹو یور فل، پیٹ بھر کے کھانا، اس مقصد کو حاصل کرنے سے روکتی ہے، جبکہ بھوک اس کے دروازے کھولتی ہے، اور معرفت خداوندی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یعنی اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا،
آپ کو جنت کے دروازے کی طرف لے جائے گا. جنت کا دروازہ ہی ہے وہ بے شک. تو یہ ایک فائدہ ہوا. پھر دوسرے نمبر پہ یہ امام صاحب لکھتے ہیں رقت قلب. ٹھیک ہے, یعنی قلب کی نرمی, دل کا نرم ہونا. بعض احوال میں دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ ذکر سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے, اور مناجات یعنی جو دعائیں ہیں ان سے بہت زیادہ لذت حاصل کرتا ہے. اور اس حصول لذت کا سب سے واضح اور ظاہر سبب معدے کا خالی ہونا ہے. آج کل ہم روزہ رکھتے ہیں, جو حضرات روزہ جو خواتین روزہ رکھتی ہیں, جو مرد روزہ رکھتے ہیں, تو وہ اس چیز کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. یا آپ سوچیں اس بارے میں, ریفلیکٹ آن دس, کہ ایمٹی سٹمک ہو کے جو یعنی مے بی اٹس آلسو آبویسلی اس میں کچھ بایولوجیکل بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, ہوں گی فزیولوجیکل, کہ وہ بلڈ فلو آبویسلی آپ کا اسٹمک کی طرف نہیں جا رہا بہت زیادہ بلڈ, کیونکہ جب آپ ڈائجیشن آپ کی ہوتی ہے اسٹمک میں تو آبویسلی آپ کا بلڈ بھی اس طرف زیادہ جاتا ہے. تو اب بیکاز دیر از نتھنگ ٹو ڈائجسٹ, آبویسلی بلڈ از ناٹ گوئنگ ٹوورڈز دا اسٹمک, تو مے بی اٹس مور گوئنگ ٹوورڈز دا برین. سو فزیولوجیکلی بھی اس کا کچھ ہو سکتی ہے ریالٹی. تو یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, آپ کا دل نرم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا تھاٹ پروسیس ایکٹیویٹ ہوتا ہے, اسپرچولی بھی آپ اویکن ہوتے ہیں, اور پھر آپ کو جو آپ کی عبادات اور آپ کی جو دعائیں ہیں اور وہ سب کچھ ہے, جو کنیکشن ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, اور آپ کو اس میں لذت بھی حاصل ہوتی ہے. حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میری پیٹھ میرے پیٹ کے ساتھ لگ جائے تو مجھے اپنی عبادت میں بہت زیادہ حلاوت اور لذت ملتی ہے. تھرڈ پوائنٹ یہ لکھتے ہیں انکساری اور تواضع, یعنی ہیوملٹی. نفس جس طرح بھوک کے ساتھ مطیع ہو سکتا ہے, یعنی جس طرح سے آپ کا جو سیلف ہے بھوک کے ساتھ جس طرح سے وہ ایک سبڈیو ہو جاتا ہے یا فرما بردار ہو جاتا ہے, اس طرح یہ کسی اور چیز کے ساتھ منکسر اور مطیع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ہمبل نہیں ہو سکتا, کیونکہ بھوک کے ساتھ کیا ہوتا ہے, نفس اپنے رب پر خوش رہتا ہے, اس کے سامنے جھکا رہتا ہے, اور اسے اپنی عجز اور ذلت پر آگاہی ہو جاتی ہے. یعنی آپ کتنا اپنے آپ کو ہمبل محسوس کرتے ہیں, یعنی دیٹ اسٹیٹ آف ہنگر, آئی مین ویئر یو آر, مطلب آپ کو بھوک سے برا حال ہے آپ کا, اس وقت آپ کو جو اپنی ہیوملٹی کا جو اندازہ ہوتا ہے, میرا خیال ہے وہ بہت ایک یعنی اگر اس پہ سوچا جائے تو واقعی وہ ایک ایسی کیفیت ہے جب انسان اپنی ہیلپ لیسنس اور ہیوملٹی کو فیل کر سکتا ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا اور اس کے خزانے پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, بلکہ میں ایک دن بھوکا رہوں گا اور ایک دن سیر ہو کر کھاؤں. جب بھوکا رہوں گا تو صبر کروں گا اور تضرع اور عاجزی کروں گا, اور جب سیر ہو کر کھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا. تو یہ اتنی خوبصورت بات ہے اگر اس پہ سوچا جائے کہ انسان جب یعنی اس حد اعتدال کو اچیو کرنے کے لیے, یا اس اسپرچویلٹی کو اپنے اندر اسٹرینتھن کرنے کے لیے, یا صبر اور شکر کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بھی, یہ کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی اللہ رب العزت نے ان کو دنیا اور اس کے خزانے پیش کر دیے, بٹ ہی اڈاپٹیڈ دیٹ فقر. انہوں نے یعنی بائی چوائس انہوں نے یہ فقر اختیار کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں بھوکا رہوں اور میں وہ ایکسپیرینس کروں, وہ عاجزی اور وہ تذلل اور وہ اپنے رب کے آگے ہیلپ لیسنس, اور پھر میں صبر کروں. ٹھیک ہے, سو ہی وانٹیڈ ٹو ایکسپیرینس دوز فیلنگس اینڈ ہی نیو کہ دیٹ از گڈ فار ہیم. وہ ان کی اسپرچویلٹی کے لیے کتنا ضروری ہے. اور جب وہ سیر ہو کر کھائیں اس کے بعد, یعنی جب بھوک کے بعد جب آپ سیر ہو کر نیکسٹ ڈے کھائیں گے تو واقعی جو گریٹیٹیوڈ اس کے بعد آئے گا, دیٹ ول بی انبلیویبل. یعنی آپ جب روزہ افطار کرتے ہیں تو جو کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب آپ شربت یا پانی یا جس چیز سے بھی آپ کھولتے ہیں, تو وہ جب آپ کے پارچڈ, آپ کے سوکھے گلے کے اندر جب وہ جاتا ہے, اور جو اس وقت جو گریٹیٹیوڈ یا جو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے وہ روزہ دار ہی ایکسپیرینس کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو آج یہاں تک اس کو رکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان ڈیزائرز کو قابو میں رکھنے کا
اور ہمیں حد اعتدال پہ ان کو لانے کا، اور ہمیں اپنی روح کو توانا کرنے کا اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں یہ توفیق، جیسے میں نے کہا، اللہ ہی کی طرف سے ہے. انسان اپنی نیت خالص کر کے اللہ سے دعا کرے اور اپنی زندگی میں یہ چینجز لانے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اس مقصد میں کامیاب کریں گے. اور اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں. یہ دعا میں اب ریپیٹڈلی پڑھتی رہوں گی کیونکہ یہ دعا مجھے اتنی خوبصورت لگتی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، اور دعا جو ہے وہ ہمارا خدا سے کنیکشن ہے، وہ ہماری عاجزی کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ کی مکمل قدرت کا اظہار ہے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. یا اللہ، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کیجیے اور اس کو پاک کیجیے، اور آپ اس کے بہترین پاک کرنے والے ہیں، اور آپ اس کے مددگار اور سرپرست ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.